الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی گفتگو میں میرے عزیزوں کتاب کی خصوصیات سے بحث کرنی ہے۔ ہر کتاب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے اور ان خصوصیات کو پیش نظر انسان جب رکھتا ہے تو خصوصیات کو کتاب میں تلاش کرتا ہوا چلتا ہے اور کتاب فہمی میں اس کو مدد ملتی، غلط فہمی سے اس کی حفاظت ہوتی۔ شارحین نے تتبع اور تفحص کے بعد بخاری شریف کی متعدد خصوصیات ذکر فرمائی، جس میں سے ہم چند کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی خصوصیت ہے ترجمہ امام بخاری، یا کہہ لیجئے پہلی خصوصیت ہے لطافت ترجمہ۔ کتاب میں جو ترجمۃ الباب آتا ہے، باب کے ذیل میں جو عنوان حضرت ذکر کرتے ہیں، جیسے ذکر کیا میں نے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترجمہ ہوا۔ اس ترجمے میں کیا کیا لطافت ہے، نزاکت ہے، دقت ہے، کس قدر علوم ہیں، معانی ہیں، مقاصد ہیں، جتنا اس کتاب میں یہ ملحوظ ہے اور یہ باریکیاں پائی جا رہی ہیں، کسی اور کتاب میں ترجمے کی یہ لطافت اور نزاکت اور یہ جامعیت نہیں پائی جاتی۔ ترجمہ ایک ایسا عنوان ہے ترجمہ بخاری کہ آپ کثرت سے سن چکے ہوں گے اور سنیں گے۔ صحیح بخاری کا ترجمۃ الباب، فقہ البخاری فی تراجمہ۔ ہم تراجم پر کچھ تفصیلی گفتگو بعد میں کریں گے، اس لیے کہ بات اس میں طویل ہے۔ ابھی ہم مختصراً آگے کی خصوصیات کو شمار کرائے دیتے ہیں۔ دوسری خصوصیت کثرت تسمیہ۔ آپ اس کتاب میں خاص بات یہ دیکھیں گے کہ بار بار حضرت مصنف علام رحمہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ خصوصاً جب کوئی بنیادی عنوان ختم ہوتا ہے، مثلاً آپ شروع کے ہی صفحات دیکھ لیجئے، بدء الوحی کا پورا باب جب ختم ہوا، پھر کتاب الایمان کا جب پورا عنوان ختم ہوا اور مکمل ہوا، پھر کتاب العلم کا پورا عنوان ختم ہوا، اس طریقے سے عناوین جیسے جیسے ختم ہوتے جاتے ہیں، حضرت وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نئے عنوان کے لیے لکھتے ہیں۔ اور بات یہ نہیں ہے کہ تکمیل عنوان پر یہ ایسا کرتے ہیں، بلکہ بات اتنی ہے کہ جہاں کہیں لکھنے کے درمیان انقطاع ہو جاتا ہے اور پھر نئی ترتیب سے وہ لکھنا چاہتے ہیں، یعنی پھر وہ دوبارہ لکھنا چاہتے ہیں، پھر وہاں بسم اللہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ اس کتاب کی دوسری خصوصیت ہوئی کہ کتاب میں کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پائیں گے۔
بلکہ میں نے کہا کہ عنوان کی تکمیل پر مبنی نہیں ہے، انقطاع عمل پر مبنی۔ چنانچہ کہیں کہیں دوران عنوان، درمیان عنوان بھی کسی باب کے شروع میں بھی بسم اللہ آپ پائیں گے۔ دوران کتاب میں مثلا ایک عنوان کا میں ذکر کرتا ہوں، صفحہ کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے گا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158۔ 158 میں حضرت عنوان قائم کرتے ہیں، باب فضل الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ، اور یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر فرماتے ہیں۔ الغرض کثرت تسمیہ اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ تیسری خصوصیت تمریز۔ تمریز کا مطلب یہ ہے کہ جس مقام پر ضعف سند کی طرف یا صحت کے یقینی نہ ہونے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے، یا کوئی اور اسی سے ملتا جلتا مقصد ہوتا ہے، تو وہاں پر حضرت رویہ، یذکرو، یقالو، یحکا اس جیسے مجہول کلمات ذکر کر کے اشارہ کر دیتے ہیں ضعف کی طرف۔ مثلا ایک مثال آپ دیکھتے جائیے، بخاری شریف جلد 1 صفحہ 12، باب خوف المومن ان یحبط عملہ، اس باب میں لکھا ہے وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ۔ تو یہ تیسری خصوصیت تمریز ہے۔ خصوصیت نمبر 4 مذاکرہ۔ مذاکرہ اس کا حاصل یہ ہے کہ عامتاً تو احادیث حضرت مؤلف علام حدثنا اخبرنا کے اصول کے مطابق انہی صیغوں کے ساتھ ذکر کرتے، جو سماع پر یقین کے ساتھ دلالت کرتے، لیکن کہیں کہیں قال فلان کی تعبیر اختیار کرتے۔ بہت دھیان سے یہ سب باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب قال فلان کہیں تو ہرگز وہ حدثنا اور اخبرنا کے درجے میں نہیں ہے۔ حدثنا سماع پر تصریح ہے، اخبرنا یہ بھی سماع پر تصریح ہے، سمعتو سماع کی تصریح ہے، لیکن قال فلان نے یہ بات کہی تو خود حضرت نے یہ بات سنی یا کسی اور نے سنی پھر بتائی گئی آپ کو، یہ سماع پر تصریح نہیں ہے، سماع پر دال نہیں ہے۔ اس قسم کی روایتیں جب ملتی ہیں کہ جہاں سماع یقینی نہ ہو تو حضرت حدثنا نہیں بولتے، حدثنا، اخبرنا، سمعتو وغیرہ، انبأنا وغیرہ نہیں بولتے۔ جہاں ایسا غیر یقینی موقع ہوتا ہے تو حضرت بولتے ہیں قال فلان، فلاں نے یہ بات کہی۔ اب تم تلاش کرو کہ میرا اس میں سماع ہے کہ نہیں ہے، یا کہیں اور سے حضرت کی کسی اور کتاب سے اس کا پتہ لگاؤ۔ اس کو محدثین کی اصطلاح میں روایت بطریق تذاکر کہتے ہیں۔ یہ روایت بطریق تذاکر ہے، نہ کہ بطریق تحدیث۔ ایک مثال اس کی بھی پیش کیے دیتا ہوں۔
صفحہ 14 میں کتاب العلم کے آخری ابواب جہاں چل رہے ہیں وہاں ایک عنوان ہے باب قول المحدث حدثنا. اس میں آگے چل کر کے کہا ہے وقال لنا الحمیدی، حمیدی نے ہم کو یہ بات بتائی. یہ ہے قال لنا. یہاں حدثنا نہ لا کر قال لنا کہنا یہ بتانا ہے کہ یہ جزمن سما پر دال نہیں ہے. خصوصیت نمبر 5، ثلاثیات کتاب. بہت خوبصورت خصوصیت یہ ہے اور بہت ہی لذیذ خصوصیت ہے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے میرے بچوں، مولویوں اور سننے والوں کہ میں نے 2-3 لفظ اس کے ساتھ جوڑ دیے. بڑی خوبصورت بھی ہے اور بڑی لذیذ بھی ہے. بھوکے کو روٹی کا لفظ کان میں پڑ جاوے تو کتنا لذیذ لفظ لگتا ہے. جتنا منہ میں ڈالو تو لذت ملے، سن کر لذت مل جاتی، اور اتنا ہی خوبصورت اس کا تصور آ جاتا ہے. جیسے کسی خوبصورت شے کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی کا تصور ہوتا ہے یا خیال بدتا ہے. محدثین کو بھوک تڑپاتی رہتی، سند کی اور عالی سند کی، روٹی کی اور گھی والی روٹی کی. بھوکے کو روٹی بھی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، اور گھی والی مل گئی تو پھر کیا کہنے، سونے پہ سہاگا. ایک محدث کو کسی حدیث کی سند مل گئی، اس کی عید ہو جاتی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر وہ سند عالی مل گئی، عالی اور نازل کا فرق نخبہ سے یاد کیجئے، مشکات کی سال سے مستحضر کیجئے. واسطے کم ہیں تو سند عالی ہے، واسطے زیادہ ہیں تو سند نازل ہے. محدث کو اگر کبھی سند عالی مل گئی تو ان کی عید ہو جاتی ہے، ان کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. اس لیے سب سے کم سند والی جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ لذیذ مانی جاتی. اب بات سمجھ میں آئی کہ میں نے اس خصوصیت کو لذیذ کیوں کہا اور خوبصورت کیوں کہا. ثلاثیات بخاری. بخاری شریف میں 22 احادیث ایسی ہیں جو ثلاثیات سے موسوم ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیچ میں صرف 3 واسطے پائے جاتے ہیں. یہ 3 واسطوں والی روایتیں امام بخاری کے دفتر میں آپ کے ذخیرہ احادیث میں صرف 22، یعنی چند گنتی کی چند تھی، باقی سب کے واسطے زیادہ تھے. اس لیے حضرت کی نگاہ میں یہ حدیثیں بہت ہی قیمتی تھیں. آپ اگر ثلاثیات بخاری کو خود بخاری شریف میں دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو پتہ بتائے دیتا ہوں. پہلی ثلاثی اور آخری ثلاثی 2 کا پتہ میں بتا دیتا ہوں. بخاری شریف کی پہلی ثلاثی حدیث صفحہ نمبر 21 جلد نمبر 1، باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب العلم جب آپ کھولیں گے تو اس کے آخر سے کچھ پہلے ایک عنوان ملے گا، باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور اس کی جب سند پڑھیں گے اس کی حدیث کی اور واسطے گنیں گے تو 3 واسطہ امام بخاری اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آپ کو ملے گا۔ ایک امام بخاری کے استاذ، پھر ان کے استاذ یعنی تابعی کوئی ہوں گے، اور پھر صحابی کوئی ہوں گے، بس یہ 3 واسطے ہوں گے۔ آخری حدیث بخاری شریف میں جو ثلاثی ہے وہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1104 باب ہے، باب قولہ تعالی وکان عرشہ علی الماء۔ یہ کتاب التوحید ایک بنیادی عنوان ہے، اس کا ایک ذیلی باب ہے، باب قولہ تعالی وکان عرشہ علی الماء۔ آپ اس باب کو بھی دیکھیں گے تو 3 واسطے آپ کو نظر آئیں گے، اور ہندوستان میں جو نسخہ چھپتا ہے اس کے حاشیے میں جہاں جہاں بھی ثلاثیات آتی ہیں موٹے قلم سے الثلاثی کا عنوان لکھ دیتے، جلی قلم سے لکھا ہوا مل جائے گا، ثلاثی نمبر 1، ثلاثی نمبر 2، اس طرح سے آپ کو وہاں اطلاع مل جائے گی۔ اور جو یہ حوالے دیے جاتے ہیں، ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ بھی کچھ کریں، آپ دیکھیں، تلاش کریں، کم سے کم آپ جب دلی گئے ہیں تو دلی کے مشہور مقامات سے آپ کو کچھ تو تعارف ہو جانا چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو جب آپ ہاتھ میں لے رہے ہیں اور جگہیں بتائی جا رہی ہیں تو آپ ضرور ان نشان زدہ جگہوں پر، بتلائی ہوئی جگہوں پر آپ نظریں پھیر لیجیے۔ میں نے عرض کیا ابھی کہ ثلاثیات کل 22 ہیں۔ 22 ثلاثیات میں ایک بڑی لذیذ بات اور بڑی اچھی بات اور میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان 22 میں سے 20 ثلاثیات ایسی ہیں جو امام بخاری کے حنفی اساتذہ سے ان کو ملی، یعنی ان اساتذہ سے یہ روایتیں ملی ہیں جو حنفی ہیں۔ 22 روایتیں، 20 روایتیں ایسی ہیں۔ مثلا مکی ابن ابراہیم، ابو عاصم النبیل، محمد ابن عبداللہ، یہ ان 3 آدمیوں سے 20 روایتیں منقول ہیں، یعنی ایک مکی ابن ابراہیم، ابو عاصم النبیل، محمد ابن عبداللہ۔ تھوڑی سی تفصیل بھی سن لیجئے، ان میں سے 22 میں سے 6 تو ابو عاصم حنفی سے، 3 محمد ابن عبداللہ حنفی سے، اور 11 مکی ابن ابراہیم سے، یہ کل 20 ہو جاتی ہے۔ اب رہ گئی 2، تو 2 کے بارے میں یہ پتہ نہیں کہ یہ مسلکاً حنفی تھے یا غیر حنفی تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جو 2 روایتیں رہ گئی ان میں سے ایک خلاد ابن یحییٰ کوفی کی ہے اور ایک عصام ابن خالد حمصی کی ہے۔ یہ اگرچہ ہمیں معلوم نہیں کہ مسلکاً کیا تھے، لیکن امکان یہ بھی ہے، جس طرح یہ امکان ہے کہ کسی اور مذہب سے ان کا تعلق ہو، یہ بھی تو امکان ہے کہ حنفی ہوں۔ یہ اصل میں دلچسپی کے ساتھ تھوڑی سی بات اس لیے بتا دی گئی کہ لوگوں نے ایک ہوا سا بنا لیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں احناف کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا اس وقت کا ہمارا کوئی موضوع نہیں ہے
لیکن ہم نے تھوڑا سا ذکر کر دیا کہ محدثین کو سند عالی سب سے بڑی سرمایہ کی چیز لگتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یحییٰ ابن معین سے انتقال کے وقت کسی نے پوچھا تھا ما تشتہی، آپ کی اس وقت کیا تمنا ہے؟ تو فرمایا بیت خال و اسناد عال، یعنی ایک تنہائی کا گھر ہو، میں ہوں میرا اللہ اللہ اللہ، اور سند عالی ہو۔ اور محدثین کو آپ خوب سن چکے ہیں اور جان چکے ہیں کہ اپنی سند عالی کرنے کے لیے کتنے لمبے لمبے اسفار کرتے تھے۔ اب جب ان کے ہاں یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے سند کا عالی ہونا، اور 86 سب سے عالی سند ہے، اور وہ احناف اساتذہ سے امام بخاری لے رہے ہیں، تو اسی سے سمجھ لیجئے کہ احناف کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کیا قیمت ہو سکتی ہے۔ باقی یہ باتیں پھر بعد میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بات چل رہی تھی ثلاثیات کی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ثلاثیات پر بڑا فخر کیا جاتا ہے، اور واقعی فخر کی بات بھی ہے، اس لیے کہ ہر میدان کے فخر کی چیز جدا جدا ہوتی ہے۔ یحییٰ ابن معین نے موت کے قریب وفات کے وقت میں کیا فرمایا؟ بیت خال و اسناد عال۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ سند عالی محدثین کا بہت بڑا سرمایہ افتخار ہوتا ہے، ان کی بہت بڑی پونجی ہوتی ہے، تو آئیے ہم تھوڑی سی برکت لے لیتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ معلوم کیجئے کہ حضرت کے پاس کس قسم کی روایات زیادہ تھیں۔ بلا شبہ آپ کو یہ معلوم ہوگا جب حضرت کے حالات پڑھیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیادہ تر روایات ثلاثی ہیں، یعنی جتنی حضرت سے مروی ہیں اس میں زیادہ تر روایات ثلاثی ہیں، اور ثلاثی کے اوپر ثنائی بھی بکثرت روایتیں آپ سے منقول ہیں۔ آپ مسانید امام اعظم اور کتاب الآثار جب ان کا مطالعہ کبھی کریں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کا کبھی مطالعہ کریں گے تو آپ کو میری یہ بات صحیح سمجھ میں آئے گی کہ واقعی حضرت کی اکثر روایتیں ثلاثی ہیں، اکثر نہیں زیادہ تر روایتیں تو ثلاثی ہیں، اور ثنائی بھی بہت بڑی تعداد میں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ امام اعظم چونکہ رویتاً تابعی بھی ہیں، اس لیے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی انہوں نے زیارت کی ہے، اور ایک قول کے مطابق تو روایتاً بھی تابعی ہیں، رویتاً تابعی ہیں، یہ تو مسلم ہے، ایک قول کے مطابق روایتاً بھی تابعی ہیں، اگرچہ کی روایت میں اختلاف ہے، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس قسم کا کوئی قول نہیں ہے، اور آپ کا زمانہ تو بہت بعد کا ہے۔ تو اگر امام بخاری کی ثلاثیات پر فخر ہے اور بجا فخر ہے تو امام ابو حنیفہ کی ثنائیات اور ثلاثیات کو بھی اسی درجہ اہمیت دینی چاہیے۔ یہ باتیں زمانے کے کچھ غیر محتاط لوگوں کی بے احتیاطیوں پر مبنی باتوں کی وجہ سے کہی گئی،
ورنہ یہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے۔ حاصل یہ کہ بخاری شریف میں 22 ثلاثیات مروی ہیں، جس میں سے 20 تو حنفی اساتذہ سے ہیں، رہ گئی 2 امام بخاری کے وہ استاذ حنفی تھے یا نہیں اس کا پتہ نہ لگ سکا۔ اب ضمناً ایک بات اور عرض کیے دیتا ہوں کہ بخاری شریف کے علاوہ سیاہ ستہ میں ابن ماجہ میں 5 ثلاثی روایات اور جامع ترمذی میں 1 ثلاثی روایت۔ وہ ایک کا جاننا آسان ہے، وہ روایت ہے کتاب الفتن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52 میں، یاتی علی الناس زمان الصابر فیہ علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ثلاثی ہے۔ مسلم اور نسائی میں کوئی ثلاثی روایت نہیں ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ ابو داؤد کا۔ ابو داؤد شریف میں کوئی ثلاثی روایت ہے یا نہیں؟ اس میں تھوڑا سا محدثین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ علامہ سخاوی کی کتاب ہے فتح المغیث، وہ تحریر فرماتے ہیں اس کتاب میں کہ سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ثلاثی ہے اور وہ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ جس حدیث کا مضمون حوض کوثر سے متعلق ہے، اس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب فی الحوض کے تحت ذکر کیا ہے۔ اسی حدیث کو امام سخاوی نے ثلاثی بتایا ہے، لیکن یہ امام سخاوی کا تسامح بتلایا گیا۔ سند پر یعنی تسامح کی وجہ کہ اصل میں سند پر جب اول والا میں نظر ڈالی جاتی ہے تو اس میں 4 واسطے نظر آتے ہیں۔ اس اعتبار سے بلا شبہ رباعی حدیث ہوئی ہے، لیکن ایک ایسا پہلو ہے کہ اگر اس کو لے لیا جائے تو پھر امام سخاوی کا یہ تسامح بھی نہیں ہوگا اور حدیث ثلاثی بن سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے نقل کرنے والوں میں صحابی کے نیچے تابعی ہیں اور پھر تابعی کے نیچے بھی تابعی ہیں۔ تو چونکہ صحابی کا طبقہ، اس کے نیچے تابعی کا طبقہ اور تابعی کے طبقے میں 2 تابعی ہیں، تو ایک طبقے میں 2 ہونے کی وجہ سے اگر کہہ دیا جائے کہ یہ 2 نہیں ہیں، اتحاد طبقہ کی وجہ سے 1 ہیں، تو پھر یہ 2 کے بجائے 1 ہو جانے کے بعد روات 4 کے بجائے 3 ہو گئے۔ تو اس طرح سے یہ حدیث ثلاثی بن سکتی ہے، لیکن ثلاثی حقیقی نہیں ہوگی، ثلاثی حکمی ہوگی۔ اب یہ کہیں گے تطبیق کے لیے کہ جس حدیث کو امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ثلاثی بتلایا ہے وہ ثلاثی حکمی ہے، اور محدثین نے اسی حدیث کو اگر رباعی کہا ہے تو وہ رباعی حقیقی ہے۔ گویا اس اعتبار سے یہ اختلاف بھی اعتباری ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے جب حکمی اور حقیقی کا تعارض ہو تو یہی کہا جائے گا کہ حقیقی کا اعتبار غالب ہے، یعنی کہ یہ حدیث اصلاً رباعی ہے۔
بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ بخاری شریف میں 22 ثلاثیات آئیں، ان کا تذکرہ آیا، ان کی وجہ سے یہ بحث اتنی لمبی ہوئی کہ دوسری سیاہ ستہ کی کتابوں کے سلسلے میں بھی گفتگو آپ کے سامنے آ گئی۔ تھوڑی سی آپ کی وضاحت کے لیے ہم ایک بات اور کہہ دیتے ہیں کہ ایک مشہور کتاب اور ان تمام کتابوں سے یعنی سیاہ ستہ سے مقدم ایک کتاب ہے موطا مالک۔ موطا امام مالک میں بعض روایات سنائی ہیں، جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بعض نہیں بکثرت روایتیں سنائی پائی جاتی ہیں، تو موطا امام مالک میں بھی بعض روایات سنائی پائی جاتی ہیں، اور پھر وسائط زیادہ ہونے کی صورت میں صاحب کتاب اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان 10 راویوں کا واسطہ ہو، وہ حدیث اشاری کہلائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں فن حدیث سے مزید دلچسپی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔